اینڈ آئی ایگزیکٹلی نو کہ کس طریقے سے ٹارگیٹنگ ہوتی ہے. پاکستان نے انڈیا میں بھی ملٹری ٹارگیٹ لیے تھے کیونکہ دوسری طرف کشمیری تھے. بالکل کشمیری ادھر مرے ادھر مرے, وہ نقصان تو پاکستان کا ہونا تھا. انڈینز ور کمفرٹیبل. پنجاب میں اگر آپ رسپونڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ سکھ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے ان کا بھی دل تھا کہ وہ سکھوں پہ کوئی پاکستان کا ٹیکس آئے تاکہ ہم ان کو بھی ان کے خلاف کریں. یہاں پر بھی دیکھیں ہمارے بہت سے ایسے افغانی لوگ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جو سیولینز ہیں, وہ بیچارے خود وکٹم ہیں ان کا. بالکل گو کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے برادرلی کنٹری کہتے ہوئے. لیٹس بی ویری آنسٹ, جب میری مسجدوں میں وہ دھماکے کرتے ہیں اور اس ملک کے لوگ کوئی ان کو کرٹیک ہی نہیں کر رہا, کوئی ان کے خلاف کھڑا نہیں ہو رہا, تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. بٹ پاکستان کا کلچر, ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ ہم بگ ہارٹ کے ساتھ, آج بھی کئی لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں ڈائیلاگ ہو, چانس ہو, سارا کچھ, لیکن اس وقت حالات نہیں ہیں. بٹ پاکستان اسی ایسکیلیشن لیڈر پہ 2 نوچ اپ جائے گا. یہ دس از اے پکی ملٹری پالیسی میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. وہ جو بھی کام کریں گے پاکستان اس کی کاسٹ کو اوپر لے کے جائے گا. پہلے ان کو یہی تھا, دے ور ان اے کمفرٹیبل زون, کہ ہم جو مرضی ہے کر لیں, پاکستان نے یہ پوسٹوں پہ فائر کرنا ہے اور پھر ہمیں بات چیت کرنی ہے اور اس کے بعد ایکشن لینا کوئی نہیں ہے. بٹ اس دفعہ ڈیپ سٹرائکس ہوئی ہیں, کندھار میں بھی ہوئی ہیں, ننگرہار میں بھی ہوئی ہیں, اور بھی اسٹرائکس جس کی آپ بات کر رہے ہیں. ابھی تک جو پاکستان نے اپنا سارا جو فوکس ہے وہ ملٹری انسٹالیشن پر رکھا ہوا ہے, لیکن کیا کچھ ہائی ویلیو ٹارگٹس بھی ہو سکتے ہیں آگے چل کر؟ مطلب ہے تو سارے دہشت گرد پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں, پراکسیز ہیں انڈیا کی. لیکن نظامی صاحب, جب میں کہتا ہوں کہ 2 سٹیپ اپ جائے گا, جب وہ اگر وہ ملٹری لیڈرشپ جو ڈیسیجن میکنگ میں آ گئی ہے اور پاکستان کے خلاف آرڈر کرتی ہے کہ جی وہاں پہ آپ ٹیررزم کا ایکٹ کریں, مساجد میں آپ بام ماریں, لوگوں کو ماریں, ہمارے ایف سی فرنٹیئر کانسٹیبلری کے بچوں کو آپ زندہ اور زخمی جلا دیں. میں نے سوات میں 2008 میں ان لوگوں نے, ان ظالموں نے فٹ بال کھیلا تھا کچھ سولجرز کے سر کاٹ کے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, سر کاٹتے تھے اور اس کے ساتھ فٹ بال کھیلتے تھے. تو یہ انسانیت سے بہت دور. جب اس طرح کے آرڈرز جس لیڈرشپ سے ملیں گے تو دے آر ایگزیکٹلی دا ملٹری ٹارگٹس, دے کین بی ویری ویل ٹیکن آؤٹ. ٹھیک ہے حماد صاحب, یہ آپ نے سن لیا کہ جس طرح کل سے کچھ ڈیفرنٹ افغان میڈیا بھی رپورٹ کر رہا تھا, اسپیکولیشنز تھی کہ وہاں پہ ایک اعلیٰ شخصیت اس کو نشانہ بنا دیا گیا ہے, لیکن آگے چل کر اس چیزیں, یہ آپشنز پاکستان کے پاس موجود ہے, کیپیسٹی کیپیبلٹی بھی ہے, کہیں دور نہیں کہ معاملات یوں چلے تو اس نوعیت کا نقصان بھی وہاں پہ ہو سکتا ہے. دیکھیں کل جو اسپیکولیشنز تھے سوشل میڈیا پہ, تو وہ تو ہوائی باتیں ہیں, یعنی حقائق تک پہنچے بغیر اپنی افغان میڈیا رپورٹ کر رہا تھا ویسے. افغان میڈیا وہ بھی وہاں سے بھی زیادہ تر, یعنی یہاں ہماری نسبت وہاں زیادہ فیک اکاؤنٹس ہیں, اور پھر وہاں پہ تو انڈین اکاؤنٹس بھی اتنی بڑی تعداد میں ہیں, تو وہاں تو ہر جگہ وہ انڈینز کا ایجنڈا ہی لے کے چل رہے ہیں, میڈیا بھی ان کا, وہاں پہ جو رجیم ہے وہ بھی. لیکن کوئی ہائی ویلیو ٹارگٹ ابھی تک اس کی نشاندہی نہیں ہوئی ہے, کوئی ایسی شہادت دستیاب نہیں ہے کہ مطلب ہے افرادی حوالے سے, لیکن یہ نہیں کہ ہائی ویلیو ٹارگٹس اچیو نہیں کیے گئے. اور وہ کیسے کیے گئے, یعنی ٹھیک ہے طالبان حکومت کے یا طالبان رجیم کے کسی اہم شخصیت کے نشانہ بننے کے شواہد نہیں ہے, لیکن اس سے بڑے شواہد دستیاب ہے. وہ شواہد کیا ہے؟ کابل کے قریب پل چرخی میں جو حملہ ہوا ہے,